تو مسلمان کو روزہ طبی فائدے کے لیے نہیں رکھنا چاہیے. میں خود بہت گنہگار آدمی ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، کیونکہ میرے بہت سے دوست ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جو رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ یار ہمیں ڈائٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، اور اس انتظار میں ہوتے ہیں اچھا رمضان میں ہمارا وزن کچھ نیچے چلا جائے گا. یار رمضان میں روزہ اللہ کے لیے ہے، وزن کم کرنے کے لیے. طبی فائدے نقصان سے نکل جائیں آپ. یہ جو نفع نقصان ہے نا، یہ خدا سے ہم نے تجارت کی ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ فریب سود و زیاں سے نکلے. یہ جو متاع غرور کا سودا ہے یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں کسی سینسری پلیئر کے حصول کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں کسی اپنے طبی نفع نقصان کے لیے یہ نہیں کر رہا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں بندگی کیوں کرتا ہوں؟ مجھے اللہ کا حکم ہے. میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ مجھے اللہ کا حکم ہے. میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، وضو کیوں کرتا ہوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے طبی فائدے ہیں، مجھے وہ بھی قبول ہیں، نہیں ہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے، یہ میرے مولا کا حکم ہے. لیکن یہ میں ضرور یہاں ڈکلیئر کروں گا کہ دین فطرت ہے. اس کی کسی چیز میں طبی نقصان نہیں ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے نماز ہے، چاہے وضو ہے، چاہے حج کے ارکان ہیں، دیگر چیزیں ہیں، کسی چیز میں کوئی طبی نقصان نہیں ہے. یہ اسلامو فوب جو کہتے رہے وہ کہتے رہے، وہ ایک پرسپیکٹو تھا جو میں نے بیان کیا. دین فطرت ہے، ہر چیز میں نفع ہے. انسانی صحت کا، انسانی جان کا، انسانی وقار کا، فزیک کا، ہر چیز کا نفع ہے.